لوگ ابھی یہاں دینا نگر سے آگے رتن گڑھ اور پھر بمیال ایک جگہ ہے ڈسٹرکٹ ہوشیارپور اور ڈسٹرکٹ پٹھان کوٹ کے بیچ میں، تو وہاں ایسا ایک جگہ ایسی بھی پریشانی آئی کہ جتنے مکانات تھے مقامی لوگوں کے اور گجر بھائیوں کے اور ایک مسجد تھی، وہ تمام کا تمام حصہ ہی ختم ہی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام بھائی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ولادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ عام زبان میں ہم لوگ اس کو 12 وفات کا دن بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کے دن ہی دنیا کے اندر آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور 63 سال کے بعد نبی علیہ السلام اسی دن واپس اپنے مالک حقیقی کے ساتھ جا کے مل گئے۔ پنجاب میں کیونکہ سیلاب کے حالات ہیں، تو آج آپ حضرات سے تفصیلی بیان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں ساری دنیا کے لوگوں کو کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے وطن کے اوپر، ملک پر، تو اہل اسلام جس جذبے کے ساتھ اپنے ہم وطن بھائیوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا جو ساتھ دیتے ہیں، اس کی تعلیم ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ مدینے میں جب قحط پڑ گیا تھا، مصیبتیں طرح طرح کی ہوتی نا، کئی بار پانی آ جاتا ہے، کئی بار زلزلے آ جاتے ہیں، کئی بار قحط پڑ جاتا ہے، کئی بار سوکھا ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں جب قحط کے دن تھے، اس دور میں بھی جو بھی بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے تک، جنہوں نے، جو کہ مسلمان نہیں تھے، آ کے جنہوں نے صدا لگائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمیں کھانا کھلائیں، تو یہ ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خود ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن اس حالات میں بھی نبی علیہ السلام نے جو لوگ مدد کے مستحق تھے ان کو کھانا کھلا کے بھیجا ہے، ان کو سواریاں دے کے بھیجا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنا کے بھیجا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ جب ملک شام میں ان کی ذمہ داری لگائی خلافت کی طرف سے، تو سیلابی صورتحال کے بعد یہ ہو گیا کہ خلافت سے حکم نامہ جاری ہوا، ان کے نام، وہ اس وقت وہاں گورنر تھے، کہ آپ یہاں سے کوچ کریں، نکلے، بیماری پھیل رہی ہے۔ تو انہوں نے امیر المومنین کو لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ مصیبت میں چھوڑ، مصیبت کے وقت بھاگنا نہیں ہے، پریشانی کے وقت اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جانا نہیں، ان کا ساتھ نبھانا ہے۔
وہیں ڈٹے رہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ طاعون کے مرض کی وجہ سے انہوں نے شہادت حاصل کی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا رہے۔ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ آج ہی نہیں، جب ملک میں انگریز سامراج تھا، جب قحط پڑا بنگال میں، تب بھی فرزندان اسلام جو ہیں وہ پہلی صفوں میں خدمت کرنے کے لیے موجود تھے۔ تو آج تو بس یہ چند لمحے کی گفتگو آپ حضرات سے کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ پچھلے کئی دن سے لگاتار خدمت جاری ہے۔ پنجاب میں ہمارے بڑے بھائی جو سکھ قوم ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں پنجاب میں، اور جو دلت بھائی ہیں، باقی جتنی قومیں ہیں، ان کے ساتھ یہ جو آس پاس کے صوبوں سے بڑی تعداد میں مسجدوں کے ذمہ داران، الگ الگ مسلمان NGOs جو پچھلے ایک ہفتے سے الگ الگ جگہ پہنچ رہے ہیں، تو میں ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، پنجابی ہونے کے ناطے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ پنجاب کے لوگوں نے ہمیشہ ہی پورے دیش میں کبھی بھی، اور دیش ہی نہیں دنیا میں کہیں بھی، اگر کبھی کوئی مصیبت آئی ہے تو ہمارے سکھ بھائیوں نے پہلی صف میں سب سے آگے جا کے اس میں مصیبت میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، ان کی مصیبت میں ان کے زخموں کے اوپر ملہم لگائی ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ان کی مدد کے لیے آئیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم پر لازم ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم ان کا ساتھ دیں، میں بار بار کیا آج تو دوبارہ دس دن ابھی پنجاب ہڑاں دا ہڑ جڑے آ گئے، ہم جس کو سیلاب کہتے ہیں، پنجاب ہڑاں دی مار نہیں چیل رہا، ہڑاں دا مقابلہ کر رہا ہے۔ یعنی ہم سیلاب کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، بلکہ اس آفت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور مقابلہ کرنا بھی چاہیے۔ اور جو قومیں، جو لوگ، جو ملک، جو سماج پریشانی میں، دکھ میں، مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بڑی عزتیں دیتے ہیں، ان کو فتح حاصل ہوتی ہے اس میں۔ تو جو لوگ بھی آ رہے ہیں پنجاب میں مدد کے لیے، پہلی گزارش تو ان سے یہ ہے کہ اصل جو کام کرنے کا وقت آئے گا وہ پانی اترنے کے بعد ہے، جب زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہوگی، کپڑوں کی ضرورت ہوگی، کھیتیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بیج کی ضرورت ہوگی، جو بہت ہی غریب لوگ ہیں جن کے مکانات متاثر ہو گئے ان کو بنوانے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے جو لوگ اور بھی آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے آئیں، خود دیکھیں کہ کس جگہ کیا مدد چاہیے، کیونکہ واٹس ایپ کی دنیا اور ہوتی ہے، اصلیت میں دنیا اور ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے پہلے خود جا کے ملیے کہ بھئی ہمیں کہاں خدمت کرنی ہے، کیسی وہاں ضرورت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا پورا مکان بہہ گیا ہو، ہم لوگ ابھی یہاں دینا نگر سے آگے رتن گڑھ اور پھر بمیال ایک جگہ ہے ڈسٹرکٹ ہوشیارپور اور ڈسٹرکٹ پٹھان کوٹ کے بیچ میں، تو وہاں ایسا ایک جگہ ایسی بھی پریشانی آئی کہ جتنے مکانات تھے مقامی لوگوں کے اور گجر بھائیوں کے اور ایک مسجد تھی، وہ تمام کا تمام حصہ ہی ختم ہی ہو گیا۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا، جلد بازی نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، جی ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پہلے ہم آپ لوگ الگ الگ خطے میں، الگ الگ علاقے میں، یہ تو نہیں کہ ساری جگہ ہم ہی جا سکتے ہیں، سب لوگوں کو الگ الگ خدمت انجام دینی ہے۔ جہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹر بھیجے جائیں۔ جو کٹ آپ تیار کر کے لا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اب کل کچھ احباب آئے تو وہ اناج لے کے آئے، کنک کوانٹلوں کے حساب سے۔ تو بارش کے موسم میں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم گاؤں والوں کو بولیں گے جی آپ کنک لیجئے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اطمینان سے سنیے، جو لوگ کٹ تیار بھی کرنا چاہتے ہیں مدد کے لیے دوسروں کی، تو پہلی بات تو یہ کہ ایک کٹ اس طرح بنائے کہ وہ ایک ہی پریوار کو آپ ایک پیکٹ دے سکیں۔ اب اس میں جو ضرورت کی چیزیں وہ کیا ہونی چاہیے، کیونکہ بارش ہے، پانی زیادہ ہے جہاں آپ مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو لوگ گھر کے نیچے والا حصہ خالی کر کے چھت پر ہے۔ تو چھت پر کیا چاہیے؟ سب سے پہلے چھت پر سر ڈھانپنے کے لیے ایک بڑی ترپال،
تو مطلب پتہ لگا بھی ایک ضرورت تو یہ ہے کہ ترپال ہونی چاہیے پلاسٹک کی، لائٹ ویٹ، بھاری نہ ہو، تاکہ آسانی سے اس کو آپ وہ لوگ لگا سکیں۔ پھر اس کے بعد اس میں ڈیٹول کی شیشی ہو، کوئی روئی ہو۔ اس کے بعد بچوں کے پیڈ ہوتے ہیں، سینٹری پیڈ خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر صابن ہے ہاتھ دھونے کے، کپڑے دھونے کے صابن، ڈٹرجنٹ۔ اور کھانے پینے میں اچھی چیز یہ ہے کہ اچار کا پیک ڈبہ ہو، جیم کا کوئی ڈبہ ہو، سوکھے دودھ کا ڈبہ ہو۔ اسی طرح مچھروں سے بچنے کے لیے جو دوائی ہم لوگ ملتے ہیں، اوڈوماس ہو، اور ساتھ میں وہ جلانے کے لیے کچھوا چھاپ ہو، کوئی بیٹری رکھی ہو بیچ میں روشنی کے لیے، رات کو لائٹ نہیں ہوتی اکثر، کچھ موم بتیاں ہوں، ہوائی چپل ہو پلاسٹک کی پہننے کے لیے، کوئی چٹائی کا ٹکڑا ہو جس کو میٹ جس کو بولتے ہیں بچھا کے جس کو سویا جا سکے۔ گھریلو ضروریات کی چیزیں، بہت سارے لوگ بیچارے کہ جی آٹا، دال، چینی، یہ وہ، راشن تو بہت زیادہ چلا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے جو روز مرہ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، جو وہ پلاسٹک کے جوتے ہوں، کیا سمجھے، اور صفائی کرنے کے لیے جو کپڑا آتا ہے ڈسٹر جس کو بولتے ہیں، پوچا، وہ، تاکہ گھروں کے اندر مٹی چلی گئی ہے جہاں، تو ایسی چیزوں کے ساتھ بیگ کو پیک کریں کہ ہم جس گھر میں دیں تو ان کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو فوری طور پہ۔ پیروں پہ لگانے کے لیے کوئی کریم ہو، جس طرح عام کریم، کیونکہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے فنگس ہو جاتا ہے بعض اوقات، نہیں سمجھے، تو کوئی ناریل کے تیل کی ڈبی ہو تاکہ بندہ اس کو لگا لے تو کچھ راحت محسوس ہو۔ بچوں کے لیے کچھ ہو، بچے پانی میں کل بھی ہم گئے تھے، بہت زیادہ بچے پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی مصیبت ہے، تو ان کی دل جوئی کے لیے کوئی چاکلیٹس وغیرہ ہو سکتی ہیں، یا ان کے کھانے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ الگ سے چھوٹے پیکٹ بنا کے بڑی ایک بوری میں پیک کریں۔ پھر جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جس بھی گاؤں میں جائیں گے وہاں کے سرپنچ صاحب ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، تو کیونکہ آپ ہر جگہ نہیں جا سکتے، آگے وہ لوگ کشتیوں میں سامان دیتے ہیں، ان سے پوچھیں، ان کے سپرد وہ سامان کریں۔ پھر دو طرح کے لوگ ہیں، اور اس طرح بہت جب جائیں گے تو سڑکوں پہ بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اچھا، بانٹنے والوں کو میں بار بار کہتا ہوں ایک بات دل میں تسلی کر لیجئے، تقسیم اللہ کی ہے، دنیا میں تقسیم جو ہے خدا کی ہے، اللہ جانتے ہیں کس کو زیادہ پہنچنا ہے کس کو کم پہنچنا ہے۔ اب کئی بار جاتے ہیں تو پرسوں ہمارے ایک ساتھی گئے تو واپس آئے تو کچھ کٹیں بچا لائے، میں کہا یہ کتنا بچ گئی ہیں، وہ کہتے کوئی اتنا بندہ ہی نہیں لبیا، جبکہ وہاں لوگ بہت سے پھر رہے ہیں۔ اب بندہ سوچتا ہے نہیں یار یہ سامان اکٹھا کر کے، ہمارا کام ہے بانٹنا، سمجھے، اللہ نے اگر ہماری خدمت لگائی ہے تو ہمارا کام ہے صرف بانٹنا۔ ہم لفافہ دیکھ کے خط کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مطلب ظاہری شکل صورت دیکھ کے آپ یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ کام اللہ کا ہے، خدا کا ہے۔ ہمارا کام ہے صرف جو ہم نیت اچھی کر کے سامان لے کے آئے ہیں اس کو ضرورت مندوں تک پہنچا دینا۔ تو دو طرح، جب جائیں علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے بھی ملیں، ان کو بھی دیں سامان۔ پھر اس کے علاوہ جو لوگ سڑکوں پر، کئی لوگ سڑکوں پہ رہ رہے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ، کئی لوگ گاؤں چھوڑ کے سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ اب کچھ لوگ، کیونکہ دیکھو ہر جگہ کچھ نہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو کوئی کہہ دے گا جی اینو ضرورت نہیں، ہم کیونکہ نکلے ہیں تو جو بھی بندہ مل جائے گا اس کی ضرورت کو ہم لوگ پورا واپس لانے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ دے کے ہی آئیں۔ اور پھر جو اور لوگ ابھی آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے ذمہ دار لوگوں کو بھیجیے، ایک ایک دو لوگوں کو ملاقات کریں ہم سے، یا جن اضلاع میں پانی ہے وہاں خود جائیں، سامان خریدنے کی بجائے وہاں جا کر دیکھیں بھی کس کے گھر کا زیادہ نقصان ہوا ہے، کس کو زیادہ پریشانی ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی گاؤں والے مدد کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو دو چار ذمہ دار آئیے، پتہ کر لیجئے کن گاؤں میں پانی ہے، وہاں جو بہت غریب آدمی ہے، کسی کی چھت گر گئی، دیوار گر گئی، جب خود جا کے ملو گے تب تو وہ آدمی سچا ہی ہوگا نا سامنے، تو براہ راست اس سے مل کے چاہے ہم ایک آدمی کا گھر سدھار دیں گے تو ہمارے لیے وہی کافی ہو جائے گا، وہی کافی ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو براہ راست کام کریں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارا طریقہ اصل میں یہی رہا ہے کہ سیدھا ڈونر جو ہے وہ اس بندے سے ملے جہاں مدد پہنچائی جانی ہے، ٹھیک ہے نہیں،
تو کوشش یہ کریں کہ آنے والے دنوں میں، اب جو لوگ بہت سے آنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ فی الحال آنے کی بجائے پہلے ایک ایک دو ذمہ دار حضرات تشریف لائیں، وہ آ کے دیکھیے، ضرورت کے مطابق کام کیجیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مدد ایسی ہو جس سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچے. یہ ساری باتیں جو ہم لوگ آپ سے کر رہے ہیں یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین ہے. انہوں نے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ ہم سب لوگ الگ الگ رنگ، نسل، الگ الگ مذہب، الگ الگ برادری